ये डोगर साहब रुकावट बने हुए हैं मेरे और जी डोगर साहब प्लीज। आमिर डोगर साहब वैसे बनते नहीं होते रुकावट, लेकिन आज बन गए। जी डोगर साहब तशरीफ रखें। मेंबर जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं खालिद साहब। जी खालिद साहब स्टार्ट करें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये कुछ दिन पहले की बात है, चंद हफ्ते पहले की, कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन साहब अभी वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बने थे, तो उनका एक टीवी इंटरव्यू देखने का मौका मिला जिसमें शौकत तरीन साहब ने मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। और उनके इंटरव्यू का लुब्बे लुबाब ये था कि पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तानी मईशत को तय पर लगा दिया है और बहुत नुकसान हुआ है। मुझे बहुत हैरत हुई कि चंद दिन बाद जब वो जश्न इंकार वजारत मनाने के बाद वजारत कबूल करके वजीर खजाना के ओहदे पर मुंतकिन हुए, तो उन्होंने माजरत के साथ पीटीआई की फिलॉसफी के मुताबिक यू टर्न नहीं लिया बल्कि अबाउट टर्न कर लिया, और उन्होंने उसी मईशत को और उसी हुकूमत की कारकर्दगी को जिस पर वो चंद दिन पहले तनकीद कर रहे थे, उसे उन्होंने कहा कि इससे बेहतर काम नहीं हुआ, और ये कि ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, और वो भूल गए कि चंद दिन पहले वो इसी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद कर रहे थे। जगह कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता, वो ठीक कहते होंगे, वो खुद ही वजाहत फरमा दें कि उनका कौन सा बयान ठीक है, वजीर खजाना बनने से चंद दिन पहले का या वजीर खजाना बनने के फौरन बाद का। हालात ये हजूर के हमने बड़े बड़े वजीर देखे, खुद भी वजारतें की हैं, लेकिन यकीन करें ऐसी नाबगा असर हस्तियां हमने नहीं देखी। यानी एक सीनियर वजीर खड़ा होकर अगर ईवान में कहे कि केपीके में ना कोई गरीब है ना कोई कच्चा मकान, तो फिर मातम करने के हालात बन गए हैं। नौशहरा से आप आ रहे हैं और आपको यह नहीं पता कि नौशहरा के हालात क्या हैं। एक और वजीर मौसूफा ये फरमाती थी कि मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई है। एक और वजीर साहबा जो जूडो कराटे की माहिर हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल से ये साल का पहला हादसा है जिसमें 62 मासूम मुसाफिर रेलवे के जहां बहक हो गए हैं। लोगों ने सर पीट लिया, ये किस किस्म के लोग हैं। एक और साहब वजीर हुआ करते थे, शायद आजकल भी वजीर हैं, वो भारी बूट मेज पर रख के टीवी में टॉक शो करते थे और फरमाते थे कि नौकरियों की बारिश होने वाली है। वो लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बारिश तो खैर हुई कहीं नहीं है। एक और वजीर साहब हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं खुशकिस्मत था, उस दिन वो बैट सीन देखने के लिए मौजूद नहीं था। वो उस टेबल पे चढ़ के उसी बजट बुक को ऑपोजिशन को मार रहे थे जो बजट आपने पेश किया। ये आपके गुजरा के हालात हैं। एक और मुआवने खसूसी हैं जिन्होंने गालियां देने में बड़ी महारत हासिल की है, बल्कि पीएचडी की डिग्री उनको दे दी गई है उस दिन के बाद। उन्होंने कहा है कि एटमी प्रोग्राम को ही रोल बैक कर देना चाहिए अगर इंडो पाक बात हो जाए। यानी इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया से हमारा मामला तय हो जाए तो फिर न्यूक्लियर की जरूरत नहीं। एक और वजीर हैं, अच्छे खासे वो सियासी कारकुन थे, वो जब से वजीर हुए हैं वो साइंसदान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो अर्शमीदस बनते हैं, कभी वो आइंस्टाइन का रूप धारते हैं, कभी वो रोयत हलाल कमेटी का रोल एज्यूम कर लेते हैं। समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। बाज लोग अच्छे खासे थे मगर हुकूमत में आने के बाद और वज़रा बनने के बाद टोटल बैलेंस लूज कर गए। वजीर आजम साहब का मैं जिक्र करूं तो मुझे डर लगता है वो नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाएं तो आपको जेल जाना पड़ता है। चले जेल भी चले जाएं फिर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होने देते, और अगर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाएं तो फिर वजीर आजम से नादरशाही हुक्म आता वजीर आजम हाउस से, इसको अभी लाहौर की जेल में भेजो, हम रात के 2-2 बजे यहां से जाते रहे और सुबह 6 बजे वापस आते रहे। बहरहाल आपका दौर है, आपको लाया गया है, आपको इक्तदार सिंहासन पे बिठाया गया है, तो आप अपना आप तो दिखाएंगे और आप दिखा रहे हैं। जनाबे वाला गुजारिश ये है कि जब
वक्त इस ईवान की इब्तदा हुई, मैं ज़ाती तौर पर, ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, मैं समझता हूँ हमें मौलाना फजलुर रहमान की बात माननी चाहिए थी, और इस इलेक्शन को, जो जाली इलेक्शन था जिसके आदाद व शुमार मुसल्लत किए गए थे, इस पे हमें ओथ लेने नहीं आना चाहिए था। ये मेरी ज़ाती राय है। सियासत में गलतियां भी होती हैं, बहरहाल वो ओथ ना लिया होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल हम आ गए कि इंतशार ना फैले, झगड़ा ना हो, झगड़ा फैल गया तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता, ये भी एक नुक्ता नज़र था, हम आ गए। लेकिन आपको हमारा आना यहाँ गवारा नहीं हुआ। हमने आपके 37-38 लोगों को बर्दाश्त किया, आपने इस्तीफे दिए, हम आपके इस्तीफे डी चौक से उठा के लाए, सीने से लगाए और आपको पेश कर दिए। केपी में आपकी हुकूमत नहीं बन सकती थी, आप सिंपल मेजॉरिटी नहीं रखते थे, हमने फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात ना मानी उस वक्त, और आपकी हुकूमत बनने दी। आपने एक दिन भी उसकी न शुक्रगुजारी की, ना उस वो हुकूमत आपने वफाक को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल की। यह पाकिस्तान का माजी है। अब बात यह है कि जब यह ईवान शुरू हुआ तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमें कर लेना चाहिए। आपने उसका तमाशा बनाया और मजाक उड़ाया और कहा जी ये तो एनआरओ मांगते हैं। जो ढंग की बात आपको की गई, फैटफ पे आपको कोई मशवरा दिया, आपने वहां जो बातें कमरे में हुई पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, उनको आपने मसख करके आपके वुज़रा ने जाके टीवी पे पेश किया, और मोटिवेशन एक ही आदमी की है। अगर कोई अकल की बात वुज़रा की तरफ से कह भी देता है, बाज लोग हैं जो दानिश की बात करते हैं, उसको सुना नहीं जाता, उसको रगेदा जाता है, उसको डिवैल्यू किया जाता है। खैर, ये आपका मसला है। लेकिन मैं एक बात बता दूं सर, कोई कौम माशी खुद मुख्तारी के बगैर, माशी खुद इन्हसारी के बगैर आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। जब तक हम माशी तौर पे गुलाम रहेंगे सुपर पावर्स के, हम कशकोल लेके दुनिया में फिरते रहेंगे, हुकूमत किसी की भी हो, हम ना खुद मुख्तार कौम के तौर पे सामने आएंगे, ना एक आज़ाद कौम के तौर पे सर उठाकर अपनी पॉलिसियां बना सकेंगे। यही सच है, ये सच माजी में भी था, ये सच आज भी है। लेकिन माशी अदम इस्तेहकाम कब पैदा होता है? ये उस वक्त पैदा होता है जब हमें पॉपुलर लीडर जो है उनसे नफरत होने लगती है। ये उस वक्त पैदा होता है जब हम किसी को ज्यादा पॉपुलर होते बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, वो बेनज़ीर भुट्टो हों शहीद हों, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, या इमरान खान साहब जिनकी अभी बारी नहीं आई, खुदा करे वो इससे महफूज रह नहीं सकते। जो इस मुल्क में 18 वज़ीर आज़म के साथ हुआ है वही उन्हीं के साथ होगा। इसलिए मैं कहा करता हूं, मेरे पास दोस्त इख्तिलाफ करते हैं, हमारे ट्रक पे आपके लिए कुर्सी मौजूद है। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के साथ इस बार तो बड़ा ही हाथ हुआ है। नए पाकिस्तान के नाम पर ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए गए, ऐसी ऐसी बातें की गई, गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटीज बन जाएंगे, वजीर आजम 2 मुलाजमों के साथ रहेगा। ये मैंने नहीं कहा, आपके दावे थे। 92 करोड़ रुपया आपका वजीर आजम सेक्रेटेरिएट और ऑफिस का खर्चा है 1 साल का, तो वो 2 मुलाजमों की बुनियाद पे होगा, हमें तो मालूम नहीं है। आपने भैंसें तक बेच दी वजीर आजम हाउस की, गाड़ियां पहले बेची दोबारा खरीदी, पहले सस्ती बेची फिर महंगी खरीदी। ये अब क्या कर रहे हैं? ये रियासती जो असासे हैं उनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं? ये अमेरिका का जो रूज़वेल्ट होटल है, आपने कहा हम बेच देंगे, हाहाकार मच गई कि भाई इसे बेचने की क्या जरूरत है, इसको लीज कर दो। खैर वो रुक गया। अब नई कहानी सामने आ गई है कि एयरपोर्ट्स और मोटरवेज को हम गिरवी रखेंगे। यानी जो लोग एयरपोर्ट्स बनाते हैं, मोटरवेज बनाते हैं, वो तो हुए मुजरम, वो तो हुए चोर, और जो गिरवी रखते हैं उनको क्या कहा जाए? तो ये सवाल आप सबसे है, उनसे भी है जो लेके आते हैं इनको, कि ये तो अब कौमी असासे गिरवी रखने की बातें शुरू हो गई हैं। तो हुजूर आपको ये गिरवी कोई रखने नहीं देगा। अगर आप ये काम करेंगे, जितनी भी सक्कत है इस ऑपोजिशन में, ये उसको अपोज करेगी, उसको क्रिटिसाइज करेगी। जनाबे वाला, गुजारिश ये है कि बजट अभी मंजूर नहीं हुआ और आपने पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, क्योंकि आईएमएफ से आपकी कमिटमेंट है। आपने पेट्रोलियम लेवी को 5 रुपए से 30 रुपए पे लेके जाना है। तसव्वुर फरमाएं, 2-2, 2.5 रुपए करके अगर आप 3-4 माह में ये काम करेंगे, और जब पेट्रोलियम लेवी 25-30 रुपए बढ़ जाएगी, महंगाई का आलम क्या होगा, भूख कितनी फैलेगी,
اور کساد بازاری کتنی زیادہ ہوگی. اور میں نے یہ بجٹ بک پڑھی ہے, 3-4 بار اس کو پڑھا ہے. گا گے گی کا راگ ہے یہ, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. ایک طرف اسی بجٹ بک میں صفحہ 6 پر وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ گندم, چاول, گھی, چینی یہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, اور زراعت میں آپ نے صرف 12 ارب روپے رکھے ہیں, صرف 12 ارب روپے زراعت میں. ایک طرف کہتے ہیں کہ زرعی ملک ہے, اور صفحہ 10 پہ آپ کہہ رہے ہیں, صفحہ 6 پہ کہہ رہے ہیں کہ صفحہ 6 پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بمپر کراپ ہوئی ہے. صفحہ 10 پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گیا ہے. آپ کی تو اپنی بجٹ تقریر کے اندر کنٹراڈکشنز ہیں جو آپ نے چھاپی ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ اگر گندم, چاول, گھی اور چینی آپ نے پاکستان میں امپورٹ کرنے ہیں تو آپ اپنی زرعی پالیسی کی کم از کم ناکامی کا اعتراف کر لیں, اس پہ اترائیں تو نہیں. لوگوں کو آپ غلط فگرز پیش کر کے آپ ان کو مس گائیڈ کتنی دیر کریں گے. آپ نے لکھا ہے بجٹ تقریر میں, جی ٹڈی دل کے حملے سے کاٹن کی جو فصل تھی تباہ ہو گئی. تو لوگوں کو بتائیں کہ ٹڈی دل کا آپ افریقہ سے آنے کا انتظار کرتے رہے, وہ آپ کے ڈیزرٹس میں یہاں افزائش ہو رہی تھی اور آپ سوئے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ افزائش یہاں بھی ہوتی ہے. اور جب اس کے جھنڈ تیار ہو گئے اور وہ جھنڈ اڑے, حملہ ور ہوئے اور ہر چیز چٹ کر گئے, آپ کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. آخر آپ نے یہ بلا این ڈی ایم اے کے گلے میں ڈال دی کہ اب یہ ڈھول تم بجاؤ, اور لوگوں کی اربوں روپے کی فصلات تباہ ہو گئی. آپ نے بجٹ کے تقریر کے صفحہ 7 پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ کسان جو ہیں ان کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا. اندازہ لگائیں آپ, یہ ویسا ہی دعویٰ ہے جیسا پرویز خٹک صاحب کر گئے ہیں کہ نہ کوئی کچا مکان ہے نہ کوئی غریب ہے. بھائی کسانوں کی آمدن آپ نے کہا 3100 ارب روپے ہوئی ہے, پچھلے سال سے 800 ارب روپے, گویا 8000 کروڑ روپے زیادہ کما لیے کسانوں نے. وہ کون سے کسان ہیں؟ ہمیں ان کی شکل تو دکھائیں. انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. کسان کا تو پیٹ خالی ہے, اس کے گھر میں تو اناج نہیں ہے جو اناج پیدا کرتا ہے, اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان کی حالت بہتر ہو گئی ہے. خدا کا واسطہ غلط بیانی کتنی کرنی ہے؟ کم از کم آپ کالے کو سفید اور سفید کو کالا تو نہیں کر سکتے. آپ نے بجٹ سپیچ کے پیج 8 پہ بولا ہے کہ فی کس آمدنی میں اوسطاً 15% اضافہ ہوا ہے. کس کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے؟ وہ لوگ کدھر ہیں جن کی انکم بڑھ گئی ہے؟ اگر انکم بڑھی ہے تو مہنگائی تو 4 گنا بڑھ گئی ہے. وہ غریب آدمی ہے, وہ دہاڑی مزدور ہے, یا وہ کوئی آدمی ہے جو 2-4-5 لاکھ مہینے کا کماتا ہے, ہر بندہ رو رہا ہے, ہر شخص رو رہا ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ فی کس آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ نے ترسیلات زر میں اضافے کی بات کی کہ فورن ریمیٹنس آ رہی ہیں, ان میں اضافہ ہوا ہے. تو ہونا نہیں تھا. جب ڈالر کی قیمت آسمان پہ جا پہنچے گی تو وہ لاکھوں پاکستانی جو باہر مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کا پیٹ پالتے ہیں, ان کو وہ جو وہاں سے بیچتے ہیں زر مبادلہ کما کے, ان کے گھر کے خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے. سو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جن کے آپ بہت ہمدرد بنتے ہیں اور جو پیسے کما کے پاکستان بھیجتے ہیں, انہوں نے اپنی بیلٹ ٹائٹ کی ہے اور محنت زیادہ کی ہے اور زیادہ پیسے بھیجے ہیں تاکہ ان کے گھر کا بجٹ تو چلے, ان کے اخراجات تو پورے ہوں, اور آپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. جو آپ کا ڈسکریڈٹ ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے. تو جی گزارش یہ ہے کہ ریلوے پر میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. کاش کے سابق وزیر ریلوے یہاں موجود ہوتے, جنہیں الزام لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا, اور بیڑا غرق کر دیا اس شخص نے پاکستان ریلویز کا. میں یہ بات سواتی صاحب کے بارے میں نہیں کر رہا, سواتی صاحب کے ہاتھ سرا نہیں آ رہا, لیکن جس نے کباڑا کیا ہے, یعنی آپ دیکھیں ایک آدمی روز فائل بغل میں ڈال کے نیب کے دفتر جاتا تھا کہ کسی طرح اس پہ کوئی مقدمہ بنے, پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکے. مجھے جب یہ محکمہ ملا تھا نون لیگ کو, 18 ارب روپے سالانہ ارن کرتا تھا, منافع کی بات نہیں کر رہا, ارن کرتا تھا. جب ہم نے چھوڑا 50 ارب سالانہ پہ ہماری ارننگ تھی. ہمیں جب خسارہ ملا تو وہ 32 ارب تھا, جب چھوڑا تو وہ 37 ارب تھا. انکم میں 32 ارب کا اضافہ ہوا, خسارے میں 5 ارب کا. آج آپ کی انکم وہی 50 ارب کے گرد گھوم رہی ہے 3 سال بعد, اور آپ کا خسارہ 60 ارب روپے کو چھو رہا ہے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس 5 سال کی محنت کا اور اس ٹرن اراؤنڈ کا جو کیا گیا تھا.
آپ اندازہ لگائیے کہ جو پی ایس ٹی پی ہے، جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جو پیسے دیتی ہے وفاقی حکومت ریلوے کو، آپ نے 3 سال میں تقریباً 60 ارب روپے دیے جو خرچ نہیں ہوئے. ہم نے 120 ارب روپے ریلوے کو دیے تھے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے جو نئے ریلوے اسٹیشن بنائے، جن کی بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہے، ان میں کمرشل ایریاز ہیں. ان کمرشل ایریاز کو آپ نے صرف لیز کرنا تھا. آپ نے ان 11 ریلوے اسٹیشنز میں کسی ایک کمرشل ایریا کی 3 سال میں ایک دکان لیز نہیں کی. 300 کروڑ روپیہ ہم لگائے کہ ہم نے بنائی تھی سبی ہرنائی لائن. 300 کروڑ روپیہ پاکستان کا. پوچھیں بلوچستان والوں سے، وہ بن چکی ہے، آپ ٹرین نہیں چلا رہے 3 سال سے. 7 ارب روپے آپ بہاول نگر سماسٹا سیکشن پہ لگا رہے ہیں. کیوں؟ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے ML1 پہ روز، ML2 پہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ مین لائنز کو چھوڑ کے ایک برانچ لائن پہ 700 کروڑ روپیہ لگا رہے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ مجھے پتا آپ کس کے کہنے پہ لگا رہے ہیں. یہ آپ کی ترجیحات غلط ہیں. آپ قومی خزانے کا غلط استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر آپ کر رہے ہیں. رائل پام کلب جو قبضہ تھا، ساری جنگ ہم نے لڑی. الحمدللہ سپریم کورٹ سے وہ جنگ جیتی گئی. اور ایک وزیر صاحب وزیر اعظم کو لڈو کھلا رہے تھے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لڈو ضرور کھلاتے. بھائی آج 2 سال ہو گئے ہیں. وہ رائل پام کلب، آپ نے اس کی انٹرنیشنل بڈ کرنی تھی، کسی کو دینا تھا تاکہ وہاں سے کوئی 40 50 60 کروڑ سال کا ریلویز کو آتا. 40 روپے نہیں آ رہے. آپ ایک دکان لیز کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے. ایک کلب آپ جو ہے وہ بڈ کر کے کسی کمپنی کو آپ دے نہیں سکتے. آپ بنی بنائی ریلوے لائن جو نئی بنائی ہے اس پہ آپ ٹرین نہیں چلاتے آپ. اور آپ کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا. پنکچویلٹی آپ نے برباد کر کے رکھ دی ہے. اور تو اور مسافر کوچز آپ کی شارٹ ہیں. چیئرمین صاحب مسکرا رہے ہیں، یہ بھی ریلوے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، کافی انہیں پتہ ہے. اور ایک اور الزام لگایا گیا، جی یہ لوکوموٹیو زیادہ خریدے تھے. سنیں ذرا، ٹوٹل لوکوز 461 ہیں. ان میں وہ 69 لوکوز بھی شامل ہیں جو جنرل جاوید اشرف قاضی لے کے کباڑ خانے میں کھڑے کر گئے ہیں. انہیں تو آج تک نہیں کسی نے بلایا. جو ملک چلاتے ہیں، ملک کو سرو کرتے ہیں، ان کو گھسیٹتے ہو، ان کو 1.5 سال جیل کٹواتے ہو. اور جو لوکوز ہم لے کے آئے ہیں ان پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی ان سے دگنی ارننگ وہ ریونیو کی کما کے دے چکے ہیں اس کو، پاکستان ریلویز کو. تو ہم تو جیلیں کاٹ کے آئے. اور جو وہ لوکوز جو ناکارہ سکریپ لے کے آئے ہیں ان کو کوئی بلانے والا، انہیں کوئی کال اپ نوٹس نہیں جاتا. جرت ہے کسی کی انہیں کال اپ نوٹس بھیجے؟ خواجہ وائنڈ اپ پلیز. سر مجھے بات تو میری پارٹی کا ٹائم ہے پورا کرنے دیں آپ. تو گزارش یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا وہ پارٹی کنزیوم کر گئی ہے. ہم نے جناب آپ کو 142 کے قریب نئے لوکوموٹیو دیے تھے، جن میں 24 اوور ہالڈ لوکوموٹیو تھے 5 سال میں. آپ نے ایک لوکوموٹیو 3 سال میں نہ اوور ہال کیا نہ نیا ایڈ کیا. اور آپ کے جو اوور ایج لوکوموٹیوز ہیں وہ ان کی تعداد 234 ہے. ابھی 234 لوکوز وہ ہیں جو اوور ایج ہو چکے ہیں. اور آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہم زیادہ لوکوز لے کے آ گئے ہیں. تو ریلوے میں ML1 پہ، ML1 جی ہم نے بڑا کام کیا ہے. ارے بھائی فریم ورک ایگریمنٹ ہم نے کیا، پریلیمنری ڈیزائن ہم بنا گئے، اس کے لیے SPV ہم نے بنایا. آپ نے کیا کیا؟ آتے ہی آپ نے وہ جو ایک اسپیشل یونٹ تھا SPV اس کو توڑ دیا. اب تک کوئی SPV نہیں بنا. 3 سال میں ML1 کا فیز 1 مکمل ہونا تھا اور 160 پہ ٹرین فیز 1 میں چلنی تھی. ابھی آن گراؤنڈ کام شروع نہیں ہوا. ابھی آپ نے لون نیگوشیٹ نہیں کیا، ابھی آپ نے ریٹ طے نہیں کیے، آپ نے ML1 پہ کچھ نہیں کیا اور آپ قوم سے مسلسل غلط بیانی کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے، اس پہ الگ بات کر لیں گے کسی وقت. میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میری گزارش یہ ہے کوئی ایسا بجٹ جس سے لوگوں کی بھوک کم نہ ہو، غربت کم نہ ہو، بے روزگاری بڑھ جائے، کساد بازاری بڑھ جائے، اسے کامیاب نہیں ناکام بجٹ ہی کہا جائے گا. دوسری گزارش یہ ہے، آپ کے پاس 2 برس رہ گئے. آپ نے وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ اپوزیشن فوج کو اکساتی ہے. بتاؤ بھائی، فوج کے کس افسر کو کس سیاستدان نے اکسایا کہ آپ کی حکومت ختم کی جائے؟ ہم نہیں اکساتے، نہ ہم نے اکسانا ہے. ہم اپوز کریں گے آپ کو، کرٹیسائز کریں گے آپ کو، دھرنا دے کے آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے. کیونکہ دھرنے دے کے جب حکومتیں گرائی جاتی ہیں تو پھر اگلی حکومت بھی دھرنے سے گرتی ہے. آپ اس خوف سے نکل جائیں باہر، لیکن آپ کچھ کر کے دکھائیے. آپ نے پاکستان کی ریاست کا مذاق بنا دیا. آپ
جہانگیر ترین کے لیے علی ظفر ایڈوکیٹ محتسب ہے، ہماری محتسب نیب ہے. آپ کے 2 وزراء پکڑے جائیں 90 دن میں باہر آئیں، ہم 1.5 سال باہر نہ آئیں. آپ جا کے کوشش کریں کہ ہماری ضمانتیں کینسل کروائیں. ہم آپ کے ساتھ یہ نہیں کریں گے، میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں، کیونکہ کہیں انتقام کا سلسلہ رکنا چاہیے. مگر آپ نے بھی کہیں رکنا یا نہیں رکنا؟ آپ نے یہ ملک چلانا ہے یا یہ تماشا لگانا ہے؟ یہاں پہ پاکستان خطرات میں گھرا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک کے لیے سوچیں اور گروہی تعصبات اور گروہی سیاست سے اوپر اٹھ کے سوچا جائے. میں چیئرمین صاحب ٹاک شوز میں نہیں جاتا، اس لیے نہیں جاتا کہ میں تنگ آ چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارا سب کا حال تقریباً یہ ہے، اپنے اپنے گروہوں کے لیے اور اپنے اپنے ونگز کے لیے ہم جھوٹ بولنے کی آخری حد تک چلے جاتے ہیں اور اپنی قبر ہمیں یاد نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، کسی کی سیاست میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی. مہربانی کریں آپ ایک نیشنل ہارمنی کی بات کریں. اب چھوڑ دیں رٹ کرپشن کی، یہ چورن نہیں بکنے والا. اب تو عدالتیں بھی جاگ چکی ہیں اور عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں. تو آپ مہربانی کریں، جو وقت باقی ہے. دیکھیں ایک سوچ یہ ہے، چیئرمین صاحب یہ کام کی بات ہے، سن لیں اور مجھے کرنے دیں. ایک سوچ یہ ہے کہ آپ کی حکومت ناکام ہو، مگر اگر آپ کی حکومت ناکام ہوگی تو ریاست کو بھی ساتھ نقصان ہوگا، کیونکہ جب ادارے کمزور ہوں گے تو کسی نے آ کے ان اداروں کی ذمہ داری قبول بھی آپ کے بات کرنی ہے. یہ سوچ درست نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے قومی اداروں کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. پاکستان تو ہم سب کا ہے. اس کلمے سے بھری چھت کے نیچے تو ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں. اس قائد اعظم کی تصویر کے سائے کے تلے تو ہم اکٹھے کھڑے ہیں. ہم دشمن تو نہیں ہیں ایک دوسرے کے. یہ جو نفرت ہم نے بو دی ہے، اس نفرت کو مہربانی کر کے کم کرنے کی کوشش کریں. ہمیں کوئی خوف خدا کے سوا نہیں ہے. ہمیں آپ کا کیا خوف ہوگا؟ آپ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں. ہمیں آپ سے کیا ڈرنا؟ ہم تو مارشل لاء کو چیلنج کرتے رہے ہیں. ایوب خان کے مارشل لاء کا مقابلہ کیا. میں بالکل انفرادی بات اس وقت کر رہا ہوں، جماعتی بات بھی کر رہا ہوں. مشرف کے مارشل لاء کا مقابلہ بھی کیا، یحییٰ خان کا مقابلہ بھی کیا، سول بادشاہتوں کا بھی مقابلہ کیا. 13-14 بار جیل جا چکے ہیں. یہ کوئی خوف نہیں ہے. لیکن پاکستان کے حال پہ رحم کریں. آپ سیدھے منہ سلام لینے کے لیے کسی سے تیار نہیں ہیں. آپ اپوزیشن سے ہاتھ بڑھا کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اکیلے چلائیں گے ملک کو؟ یہ جو اب امریکن پریشر آ رہا ہے، اگر مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب درست بات کہہ رہے ہیں کہ اڈے نہیں دینے، تو کیا آپ کو اس پہ سپورٹ نہیں لینی؟ کیا آپ نے اے پی سی نہیں کرنی؟ میں 2 تجاویز دے کے بات ختم کروں گا. ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ افغانستان میں صورتحال بدل رہی ہے، وہاں ایک فلیش پوائنٹ بن رہا ہے اور وہ خطے کے لیے ایک اور پاکستان کے لیے ایک سچویشن بن رہی ہے. یہ میری ذاتی تجویز ہے، جماعتی تجویز پھر نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے آپ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن کریں یا پارلیمنٹ لیڈرز کو بلائیں اور جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ بریف کریں کہ اس وقت افغانستان کی سچویشن کیا ہے، پاکستان کی پالیسی کیا ہے. ایک تھاٹ پروسیس سے گزریں، خدا کا واسطہ سنجیدگی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. ہم ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں، روٹی کھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. پاکستان کے دشمن اس نیوکلیئر ویپن کو ہم سے لینا چاہتے ہیں. ملک دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے میں مصروف ہیں. مہربانی کریں، کافی ہو گئی ہے. 3 سال آپ نے اس میں گزار لیے، اس میں سے کچھ نہیں ملا آپ کو، آگے بھی کچھ نہیں ملنا. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کو اب بھی چاہیے کہ جو وقت ان کے پاس بچا ہے وہ بجائے لان تان کرنے کے، متون کرنے کے اور گالی برگیڈ کو اور گالم گروچ کے لشکر بنانے کے، اس کی بجائے وہ پاکستان کو چلانے کی فکر کریں. کل لوگوں میں آپ نے بھی جانا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.